السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو لائق حمد و ثنا ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، ازواج مطہرات پر اور جمیع بزرگ ہستیوں پر۔ عزیز دوستو اور ماں اور بہنوں، آج کا جو عنوان ہے وہ مسواک سے متعلق ہے۔ مسواک جس سے ہم دانت صاف کرتے ہیں۔ اسلام نے صفائی ستھرائی پر بہت دھیان دیا ہے، جسم کی نظافت ہو، کپڑے کی نظافت ہو، اور جہاں آپ رہتے سہتے ہیں اس جگہ کی نظافت ہو۔ اسلام نے پوری طرح ہر چیز کو پاک صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظافت کے تعلق سے فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان اپنی زندگی میں نہ صرف بدن کی نظافت کا خیال کرتا ہے، کپڑے کی نظافت کا خیال کرتا ہے، جگہ کی نظافت کا خیال کرتا ہے، بلکہ کھانے پینے اور ہر ایک چیز کے استعمال میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے۔ ساری زندگی پاکیزگی کا خیال کرتا ہے، جو بھی چیز بدن میں لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اس میں دیکھتا ہے یہ پاکیزہ ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں، ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ تو آج جس مسئلے کو جانیں گے وہ ہے مسواک کا مسئلہ۔ مسواک کہتے ہیں جس چیز کے ذریعہ دانتوں کی صفائی کی جائے، دانت پر جو ذرات لگ جاتے ہیں ان ذرات کو لکڑی یا لکڑی جیسی کسی چیز کے ذریعہ دانتوں پہ چپکے ہوئے غذائی ذرات کو صاف کرنا، دانتوں کی بدبو کو زائل کرنا، یہ مسواک ہے۔ اور یہ جو مسواک ہے اس کے شرعی اعتبار سے بعض مسنون اعمال ہیں، مسنون امور ہیں، ہمیں انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ گو کہ لگتا ہے کہ آج میں چھوٹی بات بتا رہا ہوں، لیکن اگر دیکھیں گے تو اس میں بڑے فوائد ہیں۔ اس طرح کے فائدے والی چیزوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جبکہ اس کے اندر ہمارے لیے، جسم کے لیے اور اخروی اعتبار سے بھی فوائد ہیں۔ نہ صرف دنیاوی فائدہ ہے بلکہ اس میں اخروی فائدہ ہے۔ نہ جاننے کی وجہ سے آدمی غفلت برتتا ہے اور چھوٹی بات کو، یعنی اس کو چھوٹی بات سمجھ کر اس کو غفلت میں رکھتا ہے اور سستی برتتا ہے اس تعلق سے۔ تو اس کے جو بعض مسنون امور ہیں آپ کے سامنے اختصار سے بیان کروں گا۔ پہلا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جس مسواک کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، جو منہ کی صفائی کا اور منہ کی نجاست اور گندگی کو، بدبو کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے، شریعت نے اس کا استعمال واجبی طور پر نہیں دیا ہے۔ یعنی واجبی طور پر اس کا استعمال کرنا ہے ایسا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے کہ مسواک کرو یہ تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن مسواک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اور پھر اسلام نے مسواک کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں کیا ہے۔ مسواک کرنا اس کو مسنون کہہ سکتے ہیں، تاکیدی سنت کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ آپ دن میں شروع میں کریں، رات میں سوتے وقت کریں، جاگتے وقت کریں، حتیٰ کہ روزہ کی حالت میں کریں، مسواک کبھی بھی منع نہیں۔ اس کو کسی بھی وقت کے ذریعے قید نہیں کیا گیا، یہ عام ہے، کسی بھی وقت جب دل کرے آپ مسواک کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر بڑے فوائد بھی ہیں جس کو ہم آج جانیں گے۔ تو مسواک کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے، جیسا کہ عام مطلق طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ السواک مطہرۃ للفم، سواک کیا ہے؟ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، ومرضاۃ للرب، اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس سے دانتوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے، اور جس کو ہم چھوٹا کام سمجھ رہے ہیں، معمولی کام سمجھ رہے ہیں، اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے۔
بظاہر اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو دانت پہ ہلاتے ہیں، مسوڑوں کی صفائی کرتے، دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا حصول ہوتا ہے۔ تو السواک مطہرۃ للفم، سواک کیا ہے؟ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، ومرضات للرب، اور رب کی رضامندی کا ذریعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں ذکر کیا، لیکن معلقاً ذکر کیا ہے، تعلیقاً۔ تعلیقاً کا مطلب ہوتا ہے بعض روایتوں کے امام بخاری باب کے ساتھ ہی لاتے ہیں، بغیر سند کے لاتے ہیں، سند مذکور نہیں ہوتی، اس کے بعد جو حدیثیں لاتے ہیں پھر سند کے ساتھ لاتے ہیں۔ تو اب جس کی سند ہی نہیں، پتہ نہیں وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ امکان ہوتا ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یعنی یہ روایت موصولاً بھی ثابت ہے اور سنداً یہ روایت ثابت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے، اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، یہ بخاری کی حدیث ہے 887 نمبر کی، کہ اگر میری امت پر شاق نہ گزرتی تو میں ہر نماز کے وقت لوگوں کو، اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ یہاں حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ بتایا یہ جا رہا کہ اگر امت پر مشقت نہ آتی، امت مشقت اور حرج میں مبتلا نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واجبی حکم ہوتا تو ہر نماز کے وقت یہ کرنا لازمی ہی ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبی حکم نہیں دیا ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں استحبابی حکم ہے، تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے وقت مسواک کر لینا چاہیے، لیکن واجب نہیں کہا گیا ہے۔ تو ہمیں ایک دو حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک کا استعمال واجب نہیں ہے، لیکن تاکیدی ضرور ہے، مسنون ضرور ہے، استحباب ضرور ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی جانتے چلیں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ جان لیا کہ مسواک کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مسواک کرنے کی تاکید کہاں کہاں آئی ہے، یعنی کن کن مواقع پر ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، مسواک کرنے کی فضیلت آئی ہے، یا اس کا استحباب ثابت ہے، یا اس کے لیے تاکید آئی۔ تو بعض مواقع ایسے ہیں مسواک کرنے کے جن مواقع پر مسواک کرنا مستحب ہے، اس تاکیدی جو ہے حکم آیا ہے، تاکیدی یا ترغیبی جو ہے حکم آیا ہوا ہے۔ جیسے ایک موقع ہے وضو کرتے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، اس کے لیے تاکیدی حکم آیا ہوا ہے، جیسے کہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، بعض روایتوں میں ہے مع کل صلاۃ، بعض روایتوں میں کیا آیا مع کل وضوء، یہ وضوء کا لفظ آیا مسند احمد میں، مسند احمد 9928 نمبر کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں جو حدیث بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو تو ہم آنکھ بند کر کے جان لیتے ہیں حدیثیں صحیح ہیں، لیکن بخاری اور مسلم کے علاوہ اگر کوئی حدیث آئے کسی حدیث کی کتاب سے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو شیخ البانی نے مسند احمد کی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح الجامع میں حدیث نمبر 5317 نمبر۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر میری امت پر مشقت نہ گزرتی، مشقت نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے وقت امت کو یا لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دے دیتا، یا حکم نہیں دیا گیا، حکم دے دیتا۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ وضو کرنے کے وقت مسواک کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اس کی تاکید اور ترغیب آئی ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اہم سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے وقت مسواک کریں گے تو اس کا وقت کون سا ہوگا؟ شروع میں ہوگا مسواک، یا وضو کرتے ہوئے ہوگا، یا وضو کر لینے کے بعد ہوگا؟ مسواک کرنے کا وہ کون سا وقت ہوگا؟ اس سلسلے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، ان کا کہنا ہے کہ بسم اللہ سے پہلے مسواک کرنا چاہیے۔ جب آپ وضو کرنے لگیں تو پہلے مسواک کریں، پھر تسمیہ کہیں، بسم اللہ کہیں، پھر اس کے بعد وضو کریں، یہ شیخ البانی کا نظریہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسواک کرنے کا محل جو ہے وضو کرنے کے وقت وہ کلی کرنے کے وقت ہے، جب آپ کلی کرنے لگیں تو اس وقت مسواک کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وقت دانتوں کی صفائی کا ہے، اور حدیث میں جو کہا گیا ہے کیا ہے؟ السواک مطہرۃ للفم، مسواک کیا ہے؟ منہ کی صفائی کا ذریعہ۔ تو منہ کب صاف کرتے ہیں؟
جب کلی کرتے ہیں تو شیخ ابن عثیمین کا استدلال یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے وقت کلی پر پہنچیں اب مسواک کریں. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے، چاہے آپ شروع میں کریں، وضو کرتے ہوئے کریں یا وضو کرنے کے بعد کریں، لیکن اس مسئلے میں اصل یہ ہے اور سب سے صحیح درست بات یہی ہے کہ جب آپ کلی کرنے لگیں اس وقت مسواک کریں. لیکن بہرکیف اگر کوئی شروع میں بھی کر لیتا ہے بسم اللہ سے پہلے، یا کلی کرتے وقت کرتا ہے، یا اگر وضو کرنے کے بعد بھی اگر کر لیتا ہے سنت پر عمل کرنے کی ایسے تو کوئی حرج نہیں. لیکن شیخ ابن عثیمین کی جو تحقیق ہے، اگر آپ کلی کرتے وقت کر لیں یا بسم اللہ سے پہلے جو ہے مسواک کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک موقع یہ ہو گیا ہے مسواک کب کرنا چاہیے. ایک دوسرا موقع جس وقت تاکید آئی ہے مسواک کرنے کی وہ ہے نماز کا وقت. جب آپ نماز پڑھنے لگ جائیں، نماز میں داخل ہونے لگیں تو تکبیر تحریمہ سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے. تکبیر تحریمہ ابھی نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے امام کے لیے بھی، اور یہ صرف امام کے لیے نہیں، مقتدی بھی کرنا چاہے، منفرد کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اگر مسواک کرنا چاہے تو مسواک کر سکتا ہے. یہ مستحب، میں نے یہ بھی شروع میں بتا دیا کہ یہ ضروری حکم نہیں بتا رہا ہوں، یہ تاکیدی اور استحبابی حکم بیان کر رہا ہوں. مستحب ہے، تاکید آئی ہے، مسنون ہے، سنت ہے. تو نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے مسواک کر سکتے ہیں. اس کی کیا دلیل؟ جیسے ابھی وہ حدیث پڑھ بھی چکا ہوں، وہی حدیث دوبارہ دہرا رہا ہوں، لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، کہ اگر امت پر شاق نہ گزرتی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دے دیتا. تو نماز کھڑی ہونے کے وقت، نماز پڑھنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے مسواک کرنا مستحب ہے. ایک حدیث آتی ہے جو ترمذی میں ہے، ایک صحابی ہیں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی ہمیشہ اپنے ساتھ مسواک رکھتے تھے، جب بھی مسجد جاتے تو مسواک ان کے ساتھ ہوتی، اور یہ مسواک ان کے کان پر ایسے ہوتی جیسے کوئی کاتب اور منشی اپنے کان پر قلم رکھتا ہے. ہمیشہ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے اور جب نماز کھڑی ہونے لگتی تو مسواک کر لیتے، پھر واپس اسی جگہ رکھ لیتے، جس جگہ رکھتے تھے اسی جگہ واپس کر لیتے. تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ مسواک کی جو لمبائی ہونی چاہیے قلم کے برابر ایک بالشت ہونی چاہیے، اس سے دلیل پکڑی ہے. حالانکہ یہاں اصل کیفیت بیان کرنا ہے کہ جیسے منشی اور کاتب کان پر قلم رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اسی طریقے سے مسواک بھی رکھا کرتے تھے. مسواک کے وہ پابند تھے اور مسواک کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. تو بہرکیف ایک موقع ہے وہ جو ہے مسواک کرنے کا، وہ ہے نماز کا وقت. ایک اور موقع جس وقت مسواک کرنا چاہیے وہ ہے نیند سے بیدار ہونے کا وقت. جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں، اور مسلمان تو فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوگا، صبح سویرے صرف ناشتہ کھانے کے لیے بیدار نہیں ہوگا، نماز کے لیے بیدار ہوگا، تو مسواک کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو مسواک کرتے تھے. آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے 245 نمبر کی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، یہ عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھتے تھے، کیا پوچھا کرتے، کیسا سوال کرتے تھے؟ کوئی بتائیں کیسا سوال کرتے تھے؟ چیٹ جی پی ٹی سے تو بہت جواب دیتے، لیکن ویسے جواب بہت کم ہے. پیپر میں سب ساتھ لایا ہوں، زبانی جواب بہت کم آ رہا ہے، دروس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حذیفہ بن یمان ہے، عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتے تھے. سارے صحابہ خیر کے بارے میں پوچھتے، جنت، خیر، سعادت، بھلائی. یہی ایک صحابی ہیں سنگل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتے تھے. یہ وہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو دانتوں کو مسواک کے ذریعہ صاف کرتے. یشوس فاہ بالسواک، یشوس شاسا یشوسو بولتے ہیں دانت کو رگڑ کر کس کر ملنا، صاف کرنا، بدبو زائل ہو جائے، اگر اس کے اندر کچھ چیز لگی ہوئی ہو وہ زائل ہو جائے، رگڑ کر مل کر صاف کرنے کو شاسا یشوسو کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جگتے بیدار ہوتے تو مسواک کے ذریعہ کیا کرتے، اپنے دانتوں کو رگڑ کر مل کر صاف کرتے. یہ بخاری کی حدیث اس میں آیا ہے کہ جب بیدار ہوتے، لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث ہے، ان میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ دیکھیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے 286 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. وہ بیان کرتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد یشوس فاہ بالسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کیا کرتے؟ مسواک کے ذریعے اپنے دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے. ایک قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں، کسی روایت میں اگر الفاظ کم ہیں، کسی روایت میں الفاظ زیادہ آ گئے جہاں پر وضاحت کسی چیز کی آ گئی، تو اس وضاحت دونوں چیز کو ساتھ میں جوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملانے کے بعد یہ نتیجہ اور یہ معنی نکلتا ہے. تو یہ مفہوم بھی ذہن میں رکھیں گے. کبھی کبھی آپ کو بعض روایتوں میں مختصر حصہ مذکور ہوتا ہے، بعض روایتوں میں اس سے زیادہ حصہ مذکور ہوتا ہے، تو دونوں کو ایڈ کر کے پھر مفہوم نکالا جاتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے. تو ہم بھی اگر تہجد کے لیے بیدار ہوں یا فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوں، صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسواک کرنا چاہیے. ایک اور موقع جب مسواک کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب منہ میں بدبو پیدا ہو جائے. تو ظاہر سی بات، جب ہم لوگ منہ میں بدبو آنے لگے، منہ سے بدبو آنے لگے، تو ہم مسواک کرتے ہیں یا کوئی چیز منجن وغیرہ کر کے بدبو کو زائل کرتے ہیں. تو منجن اور پیسٹ، کولگیٹ، ان چیزوں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، آپ کی عادت اور آپ کا طریقہ رہا، وہ مسواک ہے. تو ہم مسواک کر لیا کریں گے. جب منہ سے بدبو آئے، جس وقت بھی آئے، تو اس وقت بھی ہمیں مسواک کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے ایک موقع ہے جب قرآن کی کوئی تلاوت کرنے لگے تو تلاوت سے پہلے مسواک کر لے، وضو کر لے، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے. یہ افضل ہے، قرآن کا ادب ہے. اور اگر کوئی مسواک نہیں کر سکا، وضو نہیں کر سکا، تو تلاوت کر سکتا ہے، ایسی حرج نہیں. لیکن ایک آداب ہیں، ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے اگر ان ایسے آداب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو افضل ہے. اسی طریقے سے ایک موقع ہے جس وقت مسواک کرنا جو ہے اہل علم نے مستحب قرار دیا، وہ ہے مسجد میں داخل ہونے کے وقت. جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اس وقت مسواک کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم، جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو داخلہ کے وقت کیا کرو؟ زینت اختیار کرو. یہاں زینت سے عموماً جو ہے لباس مراد ہے، اور زینت میں یہ چیز بھی صفائی ستھرائی بھی داخل ہے، لباس بھی داخل ہے. ٹوپی لگا کے جائیں، شماغ لگا کر جائیں، بہترین لباس لگا کر مسجد میں جائیں، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. تو ایسے موقع سے مسواک بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ایک موقع یہ ہو گیا مسواک کرنے کا. اسی طریقے سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہونے لگے تو مسواک کرے. گھر میں جب داخل ہونے لگے تو اس موقع سے بھی مسواک کرنا چاہیے. ایک روایت آتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے 253 نمبر کی. حضرت مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک سے آغاز کرتے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو جو سب سے پہلا کام کرتے وہ کون سا ہوتا؟ مسواک کیا کرتے. تو یہ بھی ایک عمل ہمیں معلوم ہو رہا ہے رسول کی حدیث سے کہ اگر ہم گھر میں داخل ہوں تو ہم مسواک کا اہتمام کریں، مسواک کر لیا کریں. بہرکیف مسلمان کو عبادت، خاص طور سے عبادت کی انجام دہی کے لیے صفائی ستھرائی کا بہتر طور پر خیال کرنا چاہیے، اور صفائی ستھرائی میں ایک چیز مسواک بھی ہے. مسواک کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اب آتے ہیں ایک اور مسئلہ جانتے ہیں، وہ ہے مسواک کس چیز سے کی جائے، کس چیز سے مسواک کرنی چاہیے. تو مسواک کے لیے سب سے بہتر ہے، مسواک تو میں نے آپ کو شروع ہی میں بتا دیا، مسواک کہتے ہیں لکڑی ہو یا لکڑی جیسی کوئی چیز ہو جس کے ذریعے دانتوں پہ چپکے ہوئے غذائی ذرات کو اور دانتوں سے بدبو کو زائل کرے. یہ مسواک کی چھوٹی سی تعریف ہے. اب جس چیز سے ہم مسواک کریں گے وہ کس چیز کی ہونی چاہیے، یہ کیفیت ہم جانتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، عام معمول دیکھیں صحابہ کرام کا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیلو کی مسواک عام طور سے استعمال کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیلو کی مسواک استعمال کرتے تھے. عربی میں سے بولتے ہیں اراک، عربی میں شجرۃ الاراک. انڈیا میں بھی یہ درخت پایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی ہے، خاص طور سے صحرائی، سوکھا اور جنگلاتی جو جگہ ہے وہاں پر جو ہے یہ درخت پایا جاتا ہے، پیلو کا درخت. اس کی مسواک بڑی اچھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو پسند کیا جاتا ہے. بہتر مسواک پیلو کی مسواک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نرم بھی ہے،
اس کے بڑے اچھے ریشے بنتے ہیں، دانتوں کی اچھی اور بہترین صفائی ہوتی ہے، دانتوں میں کہیں پر بھی کچھ بھی اٹکا ہوا ہو اس کے ریشے سے وہ چیز زائل ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر یہ چیز دستیاب نہ ہو، پیلو کی مسواک نہ دستیاب ہو، تو آپ جو ہے نیم کی مسواک کریں، کیکر کی مسواک کریں، یا کھجور کی مسواک کر لیں، یا اور بھی کوئی مسواک کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسواک ایسی ہو جو جس سے دانتوں کو فائدہ ملے۔ اس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی زہریلی ہوتی ہیں، بعض چیزیں جو ہے ایسی ہوتی جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، خبیث، اس کے اندر خباثت ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، جبکہ پیلو کے مسواک میں بدبو نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اپنا ہی ذائقہ، اس کے اندر ایک اپنی ہی جو ہے خوشبو ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے جو مسواک استعمال کرتے تھے وہ مسواک جو ہے پیلو کی مسواک ہوا کرتی تھی۔ یہاں پر ایک حدیث آپ کو بتاؤں پیلو کے تعلق سے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے 3991 نمبر کی، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پہ، پیلو کے درخت پہ چڑھتے مسواک توڑنے کے لیے، اور جب درخت پہ چڑھتے ہیں تو ان کی پنڈلیاں کمزور ہوتی، پتلی ہوتی ہیں، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کی پنڈلیوں کو ہوائیں ایسے ادھر ادھر جو ہے ٹیڑھا کر رہی ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ان کی پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے ہم لوگ ہنس رہے ہیں، ہوا چل رہی، ان کی پنڈلیاں ایسے ادھر ادھر ہل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان کی یہ پنڈلیاں میزان اور ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں ان کی پنڈلیاں۔ تو مومن دیکھیں جسماً کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، تقوی ہو، خیر و بھلائی ہو، تو احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے کسی کی جسامت پر نہیں جانا چاہیے۔ آج ہم لوگ جو ہے بہت ساری چیزوں میں گرفتار ہیں، زمانے کے حساب سے بہت سارے لوگ عجب میں مبتلا ہوتے ہیں، غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ لوگ قومیت میں مبتلا ہوتے ہیں، فلاں قوم سے ہوں، فلاں ملک سے ہوں، فلاں زبان سے ہوں، میں اتنا ہٹھا کٹا ہوں، میں اتنا۔ اللہ کے یہاں سب یہ ٹائیں فش ہے۔ اللہ کے یہاں ایک ہی معیار ہے، تقوی۔ اسی معیار پر اللہ تعالیٰ سب کو ناپے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوٹا، بڑا، کالا، گورا، ہماری اس کے اندر آزمائش ہو رہی، امتحان ہو رہا ہے۔ جب دنیا آخرت ہوگی اور خاص طور سے جب جنت میں جائیں گے، سب ایک عمر کے ہوں گے، 33 سال کے کڑیل جوان ہوں گے، وہاں کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ تو ایک مسلمان کو فوکس کرنا چاہیے اپنے ایمان پہ، اپنے عمل صالح پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اسلام میں قومیت کچھ نہیں ہے۔ جیسے ہی اسلام میں داخل ہو جاتے کلمہ پڑھ کے انما المؤمنون اخوہ، سارے لوگ بھائی بھائی ہو جاتے، کوئی رنگ کا فرق نہیں، کوئی قومیت کا فرق نہیں، کوئی جو ہے مذہبی جو ہے تہذیبی اور تہذیب و تمدن کا کوئی فرق، سارا فرق مٹ جاتا ہے اسلام آنے کے بعد۔ تو بہرکیف جو اسلام میں اعتبار ہے وہ تقوی کا اعتبار کیا جاتا ہے، ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے۔ باقی دانت کی صفائی کے لیے یہاں یہ بھی جان لیں کہ اگر مسواک کے علاوہ آدمی کوئی منجن کا استعمال کرتا ہے، آدمی کوئی پیسٹ کا استعمال کرتا ہے آدمی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ چیز شرعاً درست ہونی چاہیے۔ بعض لوگ گل منجن کا استعمال کرتے ہیں جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر نشہ ہو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ گل منجن جس کے اندر نشہ ہو وہ مسواک ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ مسواک کی چیز ہے ہی نہیں۔ جو نشہ ہے وہ بیماری ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پیسٹ ہے، اگر اس کے اندر کوئی زہریلا مادہ ہے، شرعی طور پر غلط کوئی چیز ہے، سور کی اس کے اندر چربی ہے، اس طرح کا کوئی مادہ جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں، ایسی پیسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شرعی طور پر اس میں اگر کوئی خامی نہ ہو تو منجن ہو یا پیسٹ ہو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ مسواک لکڑی کی مسواک کرنا بہتر ہے۔ لکڑیوں میں سب سے بہتر مسواک آپ کو بتایا پیلو کی مسواک ہے۔ اگر پیلو کی مسواک نہ ملے تو نیم یا جو ہے کیکر یا اس طرح سے کھجور، کوئی بھی مسواک استعمال کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات وضو کرتے وقت مسواک نہ دستیاب ہو تو انگلیوں کے ذریعے ہم جو ہے مسواک کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت بھی مروی ہے
کہ آپ جب وضو کرتے مسواک آپ کے پاس نہیں ہوتی تو آپ انگلیوں کے ذریعہ آپ دانتوں پر انگلیاں مل لیتے. اس سے کیا ہوتا ہے، دانتوں میں اگر اندرونی طور پر کوئی ذرات لگے ہوئے ہوں، کھانے پینے کی اجزاء ہوں، وہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی. ورنہ اگر وضو کے وقت وہ چیز باقی رہ جائے تو نماز میں توجہ دھیان اس کی طرف ہوتا ہے، آدمی ان چیزوں کے ذریعے کھیل رہا ہوتا ہے اور اسے احساس اس کا نہیں ہوتا ہے. تو بہرکیف ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک اگلی چیز ہے جسے ہمیں جاننا ہے، مسواک کیسی ہونی چاہیے، یعنی اس کی مقدار کیسی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی، اس کی مقدار کیسی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے، کتنا لمبا ہو یا کتنی موٹی ہو، ایسی شریعت نے حد بندی نہیں کی ہے. لیکن فقہاء نے، اہل علم نے بیان کیا ہے کہ مسواک ایک بالشت ہونی چاہیے، یعنی درمیانے قد کی مسواک ہو، نہ اتنی چھوٹی ہو کہ پکڑ نہ سکیں، نہ اتنی بڑی ہو کہ اس کو جیب میں یا جو ہے سنبھال کے نہ رکھ سکیں. بعض لوگ تو یہ شبہ پیدا کرتے ہیں اگر مسواک بڑی ہو تو شیطان اس پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے. بہرکیف جو ہے اتنی مناسب ہو کہ اس کو ہم رکھ بھی سکیں، ایسا نہ کہ جیب اتنی چھوٹی ہو جیب میں رکھیں تو اس کو ڈھونڈنے میں ہمیں 2-4 منٹ لگے، پکڑنے میں اور صفائی میں بھی نہ ہو بنے، یا جو ہے بڑی لے لیں تو پھر اس کو رکھنے میں نہ بنے. درمیانی مسواک ہو، ایک بالشت ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کی موٹائی قلم کے برابر ہو، یا بعض علماء نے کہا یہ جو انگلی ہے سب سے چھوٹی خنصر جس کو انڈیکس فنگر بولتے ہیں، یہ انڈیکس فنگر سب سے چھوٹی انگلی، اس کی جو ہے جو موٹائی ہو اس سائز میں ہو، ایک بالشت لمبائی ہو جائے، اتنا ہو جائے کافی ہے. لیکن اس کے اندر گانٹھ نہ ہو اور مسواک نرم ہو، نرم اتنی نرم نہ ہو کہ صحیح سے دانت صاف نہ کریں، اور ایسی خشک بھی نہ ہو یا ایسی ٹائٹ مسواک بھی نہ ہو جس سے منہ میں چھالے پڑ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تازہ مسواک پسند کرتے، رطب تازہ بولتے ہیں جو نرم مسواک ہوتی ہے، اب یہ بھی توڑی گئی ہوتی، اس سے مسواک کرنے میں دانتوں کی صفائی اچھی ہوتی. تو مسواک کی ایسی جو ہے خصوصیات کو سامنے رکھنا چاہیے. اور مسواک کرتے وقت دائیں طرف سے شروع، دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے، کیونکہ مسواک کے بارے میں ابھی ہم نے حدیث سنی ہے کہ رب کی رضامندی اس سے حاصل ہوتی ہے. تو اس کے ذریعے اللہ کے حکم کی مطابقت ہوتی ہے اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی. گویا کہ یہ خیر کا کام ہے، اور خیر کا کام کس سے کرنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور شرف کے تمام کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. بعض علماء نے یہاں پر ایک شک یہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے مسواک کریں تو دائیں ہاتھ سے کر لیں، جب دانتوں کی بدبو زائل کرنا ہو، دانتوں کو صاف کرنا ہو، بائیں ہاتھ کا استعمال کر لیں. بہرکیف اگر کوئی بائیں ہاتھ سے بھی کر لے اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن اہتمام عام طور سے دائیں ہاتھ سے مسواک کا کرنا چاہیے. ایک مسئلہ آپ نے یہ جان لیں، ایک مسئلہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کتنی پسند تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو کتنا پسند کرتے تھے. اس کیفیت کو ہم جانیں ایک حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہمیں اس کی ترغیب ملے. ہم اس سے غافل ہو گئے ہیں، جو سنتیں چھوٹی جا رہی ہم سے، بہت ساری سنت ہم سے چھوٹ گئی ہیں، ان چھوٹی ہوئی سنتوں میں سے ایک سنت مسواک بھی ہے جس کو ہم لوگوں نے ترک کر رکھا ہے. تو رسول کا عمل اگر پڑھیں گے، رسول کی تعلیم اگر دیکھیں گے تو ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا اس کے عمل کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بہت پسند کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امت پر شاق نہ گزرتی تو ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. لیکن آپ نے امت کا خیال کیا، امت کو مشقت میں نہیں ڈالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی چاہت تھی کہ لوگ برابر مسواک کریں، ہمیشہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے، مہربان تھے، آپ نے مسواک کو تو پسند کیا لیکن امت کو مشقت میں نہیں ڈالا، امت کو آزاد چھوڑ دیا. ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے تو کر لینا، نہیں مرضی ہو تو میں تو بہرکیف مسواک کو پسند کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بڑا پسند کرتے تھے. اور حدیث ایک ہے بخاری کے اندر ایک حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں اکثرتم علیکم فی السواک، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں مسواک کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے مسواک کے بارے میں آپ نے بہت تعلیم دی، بہت ترغیب دی. کیوں ترغیب دی ہے؟ کہ اس کو مسلمانوں کو جو ہے اس کا پابند بننا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جو حدیث اصل میں سنانا چاہتا ہوں اس حدیث کو ذرا سنیں. ایک حدیث آتی ہے بخاری کی ہے 4451 نمبر کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں وفات پائے. آپ
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھیں. آج بہت سارے لوگ خاص طور سے شیعہ حضرات یا شیعہ کی باتوں میں آنے والے بعض مسلمان لوگ بھی حضرت عائشہ کا مقام گھٹانے کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل بیت سے نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں اور نہ جانے بھدے القاب سے نوازتے. سیدہ عائشہ کا بڑا مقام ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری باری کے دن ہوئی، یعنی جب بیویوں کی باری لگی ہوئی تھی تو میری باری اس وقت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگا ہوئے تھے. آپ جو ہے تکلیف میں تھے، مرض میں مبتلا تھے، ہم لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اسی اسنا عبد الرحمن بن ابی بکر آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ٹہنی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، ٹہنی کی طرف. دیکھیں آپ مرض الوفات میں، مرض الموت میں مبتلا، انتہائی شدت کی تکلیف میں ہے، اور آپ کی نظر کہاں جا رہی ہے؟ مسواک پہ جا رہی ہے. اس سے مسواک کی محبت اور ترغیب کا اندازہ لگائیے. جب آپ ادھر نظر پھیرنے لگے تو سیدہ عائشہ نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لے لیا اور اپنے منہ سے چبایا، پھر اس کو صاف کیا، پھر رسول اللہ کو مسواک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، بلکہ یہاں تک مذکور کہ آپ نے اچھی طرح مسواک کیا، جیسے پہلے کرتے تھے اس سے بھی بہتر طور پہ آپ نے مسواک کیا. اور یہ دیکھیں انتہائی شدت کا موقع ہے. جو کام کوئی آدمی انتہائی تکلیف میں کرتا ہے وہ کام کوئی بڑا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا. اس وقت کوئی بات بتائے، کوئی کام کرے، کوئی حکم دے، کوئی وصیت بتائے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں اور پھر سیدہ عائشہ کو مسواک دے دیتے. سیدہ عائشہ وہ مسواک رکھ لیتی ہیں اور آپ کا ہاتھ جھک جاتا ہے. یہ اشارہ کس طرف ہے؟ ہاتھ کب جھکتا ہے؟ روح نکل جاتی ہے، انسان اس دنیا سے ختم ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہاتھ میرا ہے، یہ بھی جان ہے، اسی لیے جان نکل جائے ہاتھ ایسے نہیں رہے گا، ہاتھ گر پڑے گا. آپ کا ہاتھ جھک گیا، اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شان ظاہر کی کہ میرا تھوک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع کر دیا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. اس دن میرے اور رسول اللہ کے تھوک کو جمع کر دیا. یہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور آج سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو لوگ گھٹانا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ کا اور سیدہ عائشہ کا لعاب جو ہے ایک ساتھ مل کر جو ہے ایک ساتھ جمع ہو کر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اس حدیث سے میں اشارہ ملتا ہے کہ اس دنیا سے وفات پا گئے، وہ آخرت کی زندگی شروع ہو گئی. اسی حدیث سے میں اشارہ مل رہا ہے. اس دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، آپ جو ہے ہماری پکار نہیں سنتے، ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، آپ جو ہے ہماری مدد نہیں کر سکتے. آخرت کی زندگی شروع ہو چکی ہے آپ کی، اس دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. جیسے کہ صحیح مسلم میں ایک دوسری حدیث ہے کہ جب آدمی وفات پا جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب آدمی اس دنیا سے گزرتا ہے، مرتا ہے، وفات پاتا ہے، اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے. صدقہ جاریہ ہو، اسی طریقے سے نیک لڑکا ہو، یا جو ہے علم نافع ہو. یہ 3 عمل جو آدمی زندگی میں کر چکا ہوتا ہے اس کا ثواب انسان کو ملتا ہے. تو یہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مسواک سے محبت کا ہمیں اندازہ لگتا ہے. تو ہمیں بھی مسواک سے محبت کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اچھا، مسواک کے فوائد کیا ہیں؟ مسواک کے 2 بڑے عظیم فوائد ابھی حدیث کی روشنی میں بتایا. ایک فائدہ یہ ہے دنیا میں دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اخروی طور پر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے. دنیا میں دنیاوی اعتبار سے منہ بھی صاف ہو گیا، اخروی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی رضا ہمیں مل رہی ہوتی. باقی مسواک کرنے کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے. دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، مسوڑ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذریعے آواز صاف ہوتی ہے، انسان نشیط اور چاق چوبند ہوتا ہے مسواک کرنے سے. عبادت سے پہلے مسواک کریں اور پھر عبادت کریں، آپ کے اندر نشاط پیدا ہوگی. کھا کر کے فوراً جو ہے دانت صاف نہیں کی، کلی نہیں کیے تو آپ کا دھیان منہ میں اٹکا رہے گا، دھیان جو ہے بھٹکا ہوا رہتا ہے. اسی لیے نا وہ عبادت سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، وضو کیا ہے؟ انسان کو نشیط، چاق چوبند اور فرتیلا بنا دیتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ترغیب مسواک کی آئی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے، اس کے باوجود ہمارے اندر مسواک کے تئیں غفلت پائی جاتی ہے. کتنا آدمی 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ مسواک
دیکھا بھی نہیں ہوگا, پکڑا بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہماری غفلت کا پتہ چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عام معمول اور عام روٹین ہے, لیکن ہماری زندگی کا روٹین ہے کہ 2-2, 4-4, 6-6 مہینے گزر جاتے ہیں, مسواک ہم دیکھتے بھی نہیں, دستیاب بھی نہیں, کرتے بھی نہیں, سوچتے بھی نہیں. یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے. بہرکیف ہمیں مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مسواک کا شمار سنن فطرت میں ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک درس اس پر بھی ہو جائے گا. فطری سنتیں کتنی ہیں, ان کی جو وضاحت اور تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. 10 سنتیں فطری ہیں, یعنی اس فطرت پر, اس جبلت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اور یہ فطرت ہمیشہ پائی جاتی رہی. انبیاء نے اس کو اپنایا ہے, ہر شریعت میں اس کا شمار اور ذکر ہے. یعنی اور اس سنن فطرت سے مراد یہ صفائی ستھرائی کے احکام ہیں. صفائی ستھرائی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں, وہ 10 چیزیں ہیں. کون سی چیزیں ہیں؟ مونچھ تراشنا ہے, داڑھی بڑھانا ہے, مسواک کرنا ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, ناخن کاٹنا ہے, انگلیوں کے جوڑوں کو دھلنا ہے, بغل کے بال کو اکھیڑنا ہے, زیر ناف کی صفائی ہے, استنجا کے لیے پانی سے استنجا کرنا ہے, کلی کرنا ہے. یہ 10 چیزیں سنن فطرت ہیں. تو ان 10 میں ایک چیز مسواک کرنا بھی ہے, طہارت, صفائی اور نظافت کے تعلق سے. یہاں ایک آخری سوال میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کیا اگر ہم مسواک کر کے نماز پڑھیں تو اس نماز کے اندر زیادہ ثواب ملتا ہے؟ وہ نماز کیا افضل نماز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں اگر مسواک کر کے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو زیادہ ثواب ملے گا. اتنی چیز تو ضرور ہے کہ وضو سے پہلے مسواک کرنے کی تاکید آئی ہے, نماز سے پہلے مسواک کرنے کی تاکید آئی ہے. لیکن اگر کوئی وضو میں یا نماز سے پہلے مسواک نہ کر سکے تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز کا ثواب کم ہے اور جس نے مسواک کیا اس کی نماز کا ثواب زیادہ ہے. اس بات کو کہنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. یہی دلیل کے پابند بنے. بغیر دلیل کے اسلام میں نتھنگ, کچھ نہیں. اپنی مرضی سے کوئی بابا آیا کچھ بھی بک دیا, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تقاضا کرتا ہے جو بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے دلیل ہو. اگر دلیل نہیں ہے تو وہ بات ہم نہیں کہہ سکتے. البتہ ایک حدیث آئی ہے جو مسند میں ہے, مسند احمد میں, اور بہقی کے اندر بھی ہے. اس حدیث میں اس طرح سے ہے, صلاۃ بے سواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک, کہ مسواک والی نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا افضل اور بہتر ہے. یہ حدیث آئی ہوئی ہے. شاید اسی حدیث کی بنیاد پر لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو, لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے, سلسلہ ضعیفہ میں اس حدیث کو درج کیا ہے, اور حدیث نمبر ہے 1503. تو بہرکیف ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر کسی نے مسواک کر کے نماز پڑھی ہو تو اب اس کی نماز افضل ہے, جس نے مسواک نہ کی اس کی نماز غیر افضل ہے یا مسواک والے سے جو ہے کم درجے کی. ایسی بات نہیں کہیں گے, لیکن یہ ضرور ترغیب دیں گے کہ وضو سے پہلے اور یا نماز سے پہلے جو مسواک کرنا چاہیے, اس کی ترغیب آئی ہوئی ہے. یہ تو چند جو ہے مسواک سے متعلق مسائل اور امور تھے, میں نے ذکر کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت کو ماننے, اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مسواک بھی ایک اہم ترین سنت ہے, اس کی بھی ترغیب ہمارے دل میں پیدا فرما دے. بار الہ ہماری تقصیر کو معاف فرما, اور جب تک ہمارا دنیا میں جو ہے رہن سہن ہو اللہ تعالیٰ اسلام پر ہم چلتے رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.